ایسے ڈاکٹر محمد صاحب ہمارے استاد ہیں، مولانا اقبال صاحب، محترم جناب قاری کریم الرحمان صاحب، اور ویسے آج کی تقریب کے جو مہمانان خصوصی ہیں وہ تو یہ ہمارے بچے ہیں جنہوں نے 40 دن تک نمازیں باجماعت ادا کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تو ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جس میں یہ بچے شمار ہو رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے قاری صاحب نے ہمیں شاید یہاں شرمندہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ بچے اگر 40 دن تک نماز باجماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز تو یہاں پر آ کے میں نے سوچا تھوڑے سے بچے بڑے ہوں گے، شاید اتنے چھوٹے نہیں ہوں گے، تو یہ تو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں، میرا خیال ہے وہ 7 سال کی جو شرط ہے نماز کے لیے یہ تو اس سے بھی نیچے والے۔ ہاں، تو میں نے ترکی میں دیکھا طیب اردگان صاحب نے اسی طرح کے مقابلے کا انعقاد کیا، لیکن میں بتاؤں کہ وہ مقابلہ تو طیب اردگان صاحب کی سرپرستی میں ہوا، انہوں نے بچوں کو سائیکلیں دی، لیکن وہ بچے بڑے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں جو بچے سائیکل چلا سکتے ہیں تو بڑے بچے تھے۔ اگر طیب اردگان صاحب آج کی اس تقریب کو دیکھیں تو یقین مانیں کہ یہ اس مقابلے کو عبور کر لیا، وہ جو تھا ان بچوں کا جذبہ تو انہوں نے اس کو عبور کر لیا۔ ان بچوں کے ساتھ تو بات بھی نہیں ہو سکتی، ان بچوں نے اللہ سے باتیں کی ہیں، ان بچوں کے ساتھ تو ہم بات نہیں کر سکتے، یہ اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں۔ تو قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم جیسے لوگوں کو ایک بار متوجہ کیا کہ اپنے معاشرے کے اندر بہتر کام کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک پرخلوص جذبہ ہونا چاہیے، اور جذبہ جب اتنا پرخلوص ہو تو یہ بچے تو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یہ تو باقی ہم جیسے تو بعد میں بنتے ہیں، ہمیں تو معاشرہ بناتا ہے، تو بچے تو اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بچوں کو اللہ کی فطرت پر چلنے والے بچوں کو اللہ کے ساتھ بات کرنے کا بھی ایک لنک اور رابطہ جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ثابت ہوگی، عموماً ہم جب چھوٹے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، آپ سب کو بھی یہی کہا جاتا ہوگا اور ہم بھی اپنے بچوں کو یہی بات کرتے ہوں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بچہ بڑا ہوگی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بچہ اسی وقت ٹھیک ہوتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے۔ اگر بچے کی بچپن میں تربیت کی جائے تو وہ بڑا ہو کر بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات اصل میں یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر دینا یہ بہت زبردست کام ہے، بہت ہی شاندار قسم کا کام ہے، لیکن معاشرے کے ساتھ دیکھیں دین کیا کرتا ہے، دین بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں بندے کا بندوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہے لیکن بندوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے تو وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ تربیت، یہ ٹریننگ، اس کا اہتمام ابھی سے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں وہ پیار، وہ محبت ایک دوسرے کے لیے ڈال سکیں تاکہ یہ معاشرے کے ایسے شہری بنیں کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک بامثال معاشرہ بنا سکیں۔ ایسے شہری نہ بنیں کہ جن سے آج کل ہم لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، ہم نے بڑے بڑے عہدوں پر ان لوگوں کو بٹھا دیا، وہاں تک پہنچا دیا، لیکن ان کے دلوں میں سب کچھ ہے لیکن انسانیت کی محبت، انسانیت کی قدر یہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اہم کام ہے۔ آخری بات میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے پرجوش قسم کے خطاب کرتے ہیں، لفظوں کا گورکھ دھندا ان کے پاس ہوتا ہے، اعداد و شمار اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ آپ چکرا کے رہ جاتے ہیں، اپنی خطابت کے زور کے اوپر مجمع پر ایسا سحر طاری کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کاش اس بندے کو کسی اہم منصب پر مقام پر ہونا چاہیے، لیکن جو ہی وہ بندہ کسی اہم منصب اور مقام پر پہنچتا ہے تو پھر سب آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یار یہ کس چیز کو ہم نے کہاں پر جا کے بٹھا دیا۔ اور پھر آپ اس طرح کے ایکسپیرینس آج کل بھی کر رہے ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے ہوں گے، بہت سے لوگوں کی باتوں میں، ان کی دعوے فریب میں آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ پھر آپ کی توقعات پر وہ پورے نہیں اتر سکے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف عمل کے میدان کے اندر متحرک رہتے ہیں، اور یہ معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کوئی فکر نہیں کھڑی ہوتی، وہ ایک کیا زومبیز جو ہوتے ہیں نا کہ ان کو آپ کسی کام پہ لگا دیتے ہیں اور بس وہ اس کو مارنے پہ لگا دیں وہ مارتے چلے جائیں گے، ان کو کھانے پہ لگا دیں وہ کھاتے چلے جائیں گے، ان کو سونے پہ لگا دیں وہ سوتے چلے جائیں گے، ان کے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جو خدا انسان پیدا کرنا چاہتا ہے، جو خدا کا مطلوب انسان ہے، جو خدا کا مقصود انسان ہے، وہ کیا ہے کہ وہ عمل اور فکر ان دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس پر تم خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب جو بندہ مومن ہے، جو خدا کا مطلوب انسان ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں، وہ صاحب فکر بھی ہوتا ہے، صاحب عمل بھی ہوتا ہے۔ اس کا فکر، اس کے جو عمل کا قالب ہے، اس کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے انسان۔ تو قاری صاحب علی الرحمان صاحب میں ان کو تقریباً 20-25 سال سے جانتا ہوں، زمانہ طالب علمی سے ہم دوست ہیں، ایف ایس سی کے ٹائم کی بات ہے اس وقت سے۔ تو قاری صاحب اصل میں فکر کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی جستجو کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت بڑی بات کرتے ہیں لیکن وہ چھوٹا سا کام بھی نہیں کر پاتے، لیکن قاری صاحب اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنی بات پر خود عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اس جگہ پر آ کر ہم جب بھی آئے تو ایک موٹیویشن ہمیں ملی۔ یہاں سے ہم واپس گئے تو ہم نے سوچا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں یہاں پہ، لیکن ان لوگوں کے خیالات بہت بڑے ہیں، ان لوگوں کے جذبات اور احساسات بہت بڑے ہیں، اور تھوڑے سے لوگ اگر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ وہ معاشرے کو امن کا اور خیر کا ذریعہ بنانا چاہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جتنے لوگ ابھی ہیں نا، یہ میرا جو 50-60 سے زیادہ ہیں، رسول اللہ کے بعد جب 40 پورے ہوئے تھے نا، تو اس وقت نعرہ تکبیر لگا تھا۔ تو آپ لوگ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ معاشرے کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور خیر کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے مجھے پتہ ہے کہ ان سے بات کرنا تو بڑا مشکل ہوگا، لیکن ان بچوں کو جہاں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا کتنی خیر و برکت کا سبب ہے، یہ ساری زندگی میں آپ بتاؤں ان کو بہت سی چیزیں یاد ہی نہیں رہیں گی۔ انہیں کچھ نہیں یاد رہے گا کہ یہ اسکول میں کس دن داخل ہوئے تھے، مسجد میں پہلے دن کب آئے تھے، لیکن یہ جو آج بچوں کو انعام ملا ہے نا، یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ ہماری زندگی کا پہلا انعام ہمیں مسجد میں دیا گیا اور وہ انعام نماز پڑھنے پر دیا گیا۔ تو یہ ساری زندگی اس انعام کو یاد رکھیں گے۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہم ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو مایوسی پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان، کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں۔ یہ دیکھیں جن بچوں کو ابھی انعام ملے تو آپ ان کے والدین کو جا کر اپریشیٹ کریں کہ آپ اپنے بچے کو اچھے کام کے لیے بھیجا۔ اب اس کو اچھا اور بہتر شہری بنانے کے لیے کہ یہ گلی محلے میں گندگی نہ کرے، یہ شور شرابہ نہ کرے، یہ بدتمیزی نہ کرے، یہ کسی فرقہ واریت کا یا نفرت کا شکار نہ ہو جائے۔ تو ان بچوں کو آپ نے بنانا ہے تو کل آپ کسی چوک میں بیٹھ کر یہ ماتم نہیں کریں گے کہ نئی نسل بڑی خراب ہے۔ یہ نئی نسل آپ نے پیدا کرنی ہے، آپ نے ان کو نماز پہ لگایا، سارے نماز کے لیے آگے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کروانا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن آپ جو نہیں کروانا چاہتے وہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ خود بھی نہیں کرتے۔ تو آپ نے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو آیت ہے قرآن کی کہ ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، اس کا کم از کم کوئی مظاہرہ کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر آنے والی نسل کو زیادہ باہمت، زیادہ بہتر اور زیادہ شجاع ہم بنا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور قاری کریم الرحمان صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس خوبصورت پروگرام میں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی زندگیوں میں آسانی کرے۔